أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیز دوستو، شب معراج ہر اعتبار سے ایک بہت بڑی بابرکت رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راتوں میں اس امت پر اور اس امت کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے بڑے انعامات کیے ہیں. نماز جیسا بابرکت عمل جو ایمان کے ارکان میں سے ہے وہ اسی رات میں فرض ہوا، اور آپ کا معراج اور اسراء کا مقدس سفر اسی رات میں ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل امین آئے اور آپ کو خانہ کعبہ لے گئے. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے، اور وہاں پر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی. اپنے گھر سے کعبہ مقدسہ اور وہاں سے بیت المقدس تک کا جو سفر طے ہوا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اسراء اور معراج میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ اس کو ملاتے ہیں، اسراء کہتے ہیں، کسی کو معراج کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسراء سفر الگ ہے، معراج الگ ہے. دونوں سفر اسی رات میں ہوئے تھے. اور بیت المقدس سے حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری کے ذریعے پہلے آسمان پر لے گئے. پھر وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں اور ساتویں آسمان تک گئے، اور ہر آسمان میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی. جب سدرۃ المنتہا نامی جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اب اس جگہ سے آگے ہم کو جانا منع ہے، اب یہاں سے اگلا سفر آپ کو ہی طے کرنا ہوگا. احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور جہنم میں مختلف لوگوں کو دکھایا گیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف عذاب ہو رہا ہے، اور بہت سی چیزیں وہاں پر دکھائی گئی، اور ایسی چیزیں دکھائی گئی جس کا دوسرے لوگوں کے لیے ناممکن ہے. جیسے کہ میں نے کہا، اسی مبارک سفر میں نماز جیسا مقدس عمل فرض ہوا. جب اللہ سے ہم کلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی. مگر جب اللہ سے ہم کلام کر کے نیچے اترے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے 50 نمازیں ملی ہے. حضرت موسیٰ جانتے تھے ان کو بنی اسرائیل جیسے قوم سے پالا پڑا تھا. انہوں نے محسوس کیا، سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کر نہیں پائے گی، اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو نمازیں کم کرائی 45. پھر جو نیچے آتے جاتے تھے تو ہر بار 5 نمازیں کم کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 5 نمازیں ان کے پاس لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. تو پھر واپس اللہ کے پاس گئے تو اوپر سے آواز آئی، یہ 5 نمازیں آپ پر فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 کا ثواب 50 سے مل گیا. ہمارے یہاں کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی درخواست پر ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے چھوٹ دی. ذرا غور کرو میرے مسلمان بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो दीन के अहकामात लेकर आए। लेकिन नमाज जैसा मुकद्दस अमल अल्लाह ताला ने खुद अपने हबीब को अपने पास बुला के ये फर्ज किया। जरा गौर कीजिए नमाज की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है और यही मुसलमान की पहचान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास ख़जाने से अर्श से दो और एक ऐसा इनाम लेकर आए। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें आमन रसूल से आखिर तक, वो भी एक ख़ास इनाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए। और तीसरा ख़ास इनाम अपनी उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से ले आए कि मेरी उम्मत में से जो भी एक नेकी करेगा उसको 10 नेकी का सवाब मिलेगा। और इसके अलावा बहुत से इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास बुलाकर खास दावत के जरिए देकर भेजा। और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे अहम चीज जैसे कि मैंने अर्ज किया कि वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाई गई, और जन्नत में जलने वालों को भी दिखाया गया, और उनकी तकलीफों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से मुशाहदा फरमाया। उसमें से एक अजाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाया कि वहां पर एक ऐसा अजाब भी दिया जा रहा है कि चंद लोग हैं कि फरिश्ते उनके सरों को कुचल रहे हैं, और फिर सर दोबारा अपने मकाम पे लगता है, फिर कुचलते हैं, और जब दोबारा लगता है तो बार बार ऐसा करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी उम्मत में नमाजों की पाबंदी नहीं करते थे, और जो लोग नमाजों में काहिली और सुस्ती करेंगे उनको आजाब दिया जाएगा। और जो लोग, साफ सुन लीजिए, मैं बबांगे दोहल कहता हूँ और आपसे साफ तौर पर कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर दिखाया गया कि जो लोग ज़कात नहीं देते उनको जहन्नम के पत्थरों और जहन्नमियों के खून और पीप को उनको घोल कर पिलाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने हमारे माल पे दूसरों का भी हक रखा है। हम पर फर्ज है कि उनको उन लोगों तक उनका हक पहुंचा दे कि हमारे माल में से ज़कात निकाल कर हमारे माल की गंदगी को दूर करें। बस इतना ही नहीं, जो ज़कात नहीं देते उनको ज़क्कूम खिलाया जा रहा था। ज़क्कूम एक कड़वा फल होता है जिसका अंदाजा हम इस रहती दुनिया में करना मुश्किल है। और मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर जिनाकारों का भी अजाब दिखाया गया। वहां पर दिखाया गया कि उनके सामने कि एक खुशनुमा फल, अच्छे फल रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ बदबूदार गंदे फल भी रखे हुए हैं। उसके बावजूद कि उनके सामने अच्छे और खुशबूदार फल हैं, लेकिन वो उसको खा नहीं पाते लेकिन उनको एक खाना पड़ता है जो बदबूदार और गंदा फल है। इसकी वजह यह है कि हम अपने घर में जायज़ और पाकीज़ा चीज, अपनी बीवी जो हलाल तरीके से आए, उस कहने के बावजूद हम गंदे तरीके से अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं और वो काम करते हैं। इसी की वजह है, इसी वजह से अल्लाह ताला उनको अजाब देगा। और सूदखोरों को दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, ये कौन लोग हैं कि जिनके पेट मोटे हैं और उनके पेटों में सांप भरे हुए हैं। आपसे फरमाया गया कि वो लोग हैं जो बैंकों से, मतलब सूद खानों से सूद को लिया करते थे और सूद को हलाल समझकर खा लिया करते थे। इससे सूद की गंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूद कितनी गंदी चीज है, और वो क़यामत के दिन हमारे पेट में एक जहरीला सांप बनकर आएगा। और मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात देके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा करके दुनिया में अपनी उम्मत को मुतनब्बिह किया कि फुला चीज करने वालों को, फुला करने वालों को हमने उस अज़ाब में मुब्तला देखा है, और अपनी कौम को, अपनी उम्मत को इससे दूर रहने की तनकीद, इससे दूर रहने का हुक्म फरमाया। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे चंद बातें कहता हूँ। ए मुबारक रात जिसको शब मेराज कहते हैं,
اس کا نام صرف چند عبادت کرنا نہیں ہے، اس کا نام صرف راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا نہیں، اور نعوذ باللہ معاف کیجیے گا مجھے کہ فجر کی نماز کو ہم چھوڑ دیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف انہی راتوں میں عبادت کریں گے اور باقی دنوں میں صرف نمازیں بھی نہیں کریں گے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہے، ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کرو، ہر روز کرو۔ ایسا اسلام کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پوری رات ایک عبادت میں گزار دی اور باقی دنوں میں کچھ نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یقیناً آپ جاگیے راتوں کو، اس سے ہرگز انکار نہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، گڑ گڑائیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، مگر یہ آپ کا عمل روزانہ تھوڑا ہی صحیح لیکن ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہر روز وقت مقرر کر کے ہونا چاہیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر رات بابرکت ہے، ہر وقت ہر گھڑی برکت نازل ہوتی ہے، بس ہماری دیری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر رہتے ہیں ہر وقت ہر گھڑی۔ ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی رات میں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ہاں اس رات میں اعمال کا ثواب بڑھ کے مل سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باقی راتوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کو متوسط بننا پڑے گا۔ عمل کیجئے، قرآن پڑھیے، دعا کیجئے، ہر روز کیجئے، تھوڑا کیجئے لیکن ہر روز کیجئے، اور یہ معاہدہ کیجئے چاہے کسی میدان میں ہو۔ میں آپ سے صاف طور پر کہتا ہوں، ہم جو بھی عمل کریں گے وہاں تک کریں گے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس کے آگے ہرگز نہیں بڑھیں گے۔ جہاں تک شریعت آگے اجازت دیتی ہے وہاں تک ہم پہنچیں گے اور پھر پیچھے ہٹیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حکموں کو ہم نہیں توڑیں گے۔ میرا عزیز، جیسے کیا وجہ ہے کہ سود ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا کہ سود کھا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں صاف طور پر کہتا ہوں، جب تک ہمارے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ رہے گا تب تک ہماری نمازیں اور دعائیں کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اعمال، نمازیں اور دعائیں اور عبادات قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہمارے پیٹ میں حلال روزی جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی مجھے نبی میں تشریف لایا، وہ گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کوئی حقیقت میں ولی بندہ ہوگا۔ اس کا نام حدیث شریف میں ذکر نہیں آیا ہے، بہرحال حدیث صحیح ہے، صحیح روایت سے ہے، ثابت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے طعامہ حرام ولباسہ حرام انا استجاب لہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال روزی ہمارے لیے شرط ہے ہر عمل کے لیے۔ جتنی بھی باتیں میں نے میرے عزیز دوستو آپ سے کہی، اس رات کا یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم آج سے عہد کر لیں کہ آج سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناخوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر، کلمہ شہادت پر موت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو سود، زنا اور ان جیسے تمام گناہوں سے اور اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمارے پیٹ میں حلال کمائی نصیب فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام شرور سے بچائے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی راتوں میں دعا کیجئے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے، تمام چیزوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ فرما، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ میرے عزیز نوجوانوں، جو بھی ہمارے حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں، جو بھی ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کا ہی نحوست ہوتی ہے۔ اس سے دعا کیجئے اور اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ اللہ سے کہیے کہ اللہ
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمران کو مسلط مت فرما کہ اچھے لوگوں پر بھی عذاب آ جائے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ.